الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کی جو خصوصیات بیان فرمائی، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الحجر آیت نمبر 46 کے اندر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي والقرآن العظیم، ہم نے آپ کو ایسی سورت عطا فرمائی کہ جو بار بار پڑھی جانے والی سورت ہے۔ ہم نے آپ کو ایسی 7 آیات عطا فرمائی جو بار بار پڑھی جانے والی، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا فرمایا۔ اس سورت الفاتحہ کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، دیگر اس سورت کے نام ہیں۔ اصل اور اہم خصوصیت اس سورت الفاتحہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام کے شروع میں اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل فرمائی وہ سورت الفاتحہ ہے۔ صحیح مسلم مشکوٰۃ شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں پر مشتمل ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی کی وضاحت فرمائی کہ 3.5 آیات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اور آخری 3.5 آیات یہ اللہ تعالیٰ سے بندے کے لیے دعا ہے۔ ساتھ ہی اسی روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں اس کو جواب دیتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب میرا بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو میں اپنے بندے کو جواب دیتا ہوں کہ میرا بندہ دیکھو میری تعریف کرتا ہے، اور جب میرا بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے میں اپنے بندے کو جواب دیتا ہوں میرا بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا پہلا پہلو اللہ تعالیٰ کی حمد پر موجود ہے، اور دوسرا پہلو بندے کے لیے دعا پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو آیت ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، میرا بندہ پہلے حصے کے اندر میری جب تعریف کرتا ہے اور دوسرے حصے میں جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اپنے بندے کو اس کا پورا حصہ دعا کے بدلے عطا کر دیتا ہوں۔ ساتھ ہی بندہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت ترتیب رکھی کہ جب بندہ اللہ کی توحید بیان کرتا ہے اور اللہ کی توحید کے ساتھ یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ کریم تجھ سے ہی مدد ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، جب ان ساری باتوں کا اقرار کرتا ہے تو جو سب سے اہم قیمتی چیز اللہ نے بندے کو عطا فرمائی وہی چیز بندہ سب سے پہلے اللہ سے مانگتا ہے۔ وہ چیز کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت والے راستے پر چلا۔ انسان کے پاس جتنی بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایمان ہے۔ ساتھ ہی بندہ اللہ تعالیٰ سے مزید طلب کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ مجھے ایسے لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر آپ کا انعام ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ مجھے ایسے لوگوں میں شامل کرنا جن پر آپ کا غضب بھی نہ ہو اور آپ کی ناراضگی بھی نہ ہو، آپ کی طرف سے گمراہی بھی نہ ہو۔ دیکھیے بندہ مسلمان تو پہلے ہے، اس کے باوجود ہدایت کی دعا کیوں مانگتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بندہ اپنے ایمان کی پختگی مانگتا ہے، اپنا خاتمہ ایمان مانگتا ہے کہ مجھے موت تک اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ سنن ترمذی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک تورات، زبور، انجیل، قرآن کسی کتاب کے اندر ایسی سورت نازل نہیں فرمائی جیسی سورت الفاتحہ مجھے اللہ نے عطا فرمائی۔ صحیح مسلم کے اندر سورۃ الفاتحہ کی یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس جبریل امین بیٹھے ہوئے ہیں
اور اچانک آسمان سے آواز آئی۔ جبریل امین نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آسمان سے آج جنت کا دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا، اور یہ جو فرشتہ آج اتر رہا ہے، اس سے پہلے یہ فرشتہ نہیں اترا۔ اور وہ فرشتہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام عرض کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے۔ پہلا نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ سورۃ الفاتحہ ام الکتاب سے آپ شفا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ انوار البیان صفحہ 36 پر موجود ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ بندے کو شفا ملے گی۔ سنن نسائی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ذہنی توازن خراب ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے، بإذن اللہ شفا ملے گی۔ سنن ترمذی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی برکت بیان فرمائی کہ جس کو بچھو، سانپ وغیرہ اگر کوئی ڈس لیتا ہے تو اس سورت کو پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا زہر جاتا رہے گا۔ تفسیر در منصور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کیا گیا کہ جو شخص سونے سے پہلے سنت کے مطابق اپنا بستر جھاڑے اور جھاڑنے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر اچھی طرح اپنے جسم پر اور اپنے بستر پر پھونک لے تو اس بندے کی ساری رات موت کے علاوہ ہر چیز سے حفاظت ہوگی۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.